بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ دہلی میں رہتے تھے۔ ان کی خانقاہ میں ایک نان بھائی حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا۔ خصوصاً جب بھی کوئی وقت بے وقت مہمان آ جاتا تو وہ مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر حاضر ہو جاتا۔ حضرت اس سے بہت خوش تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں کچھ اہم مہمان آ گئے۔ اس نان بھائی نے دیکھا کہ موسم خراب ہے مگر کچھ نیک قسم کے مہمان بے وقت آئے ہیں، تو اس نے کھانا پکا کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے کھانا لایا ہوں، قبول فرما لیں۔ حضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی اور بے اختیار فرمایا کہ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنا دیجیے۔ حضرت نے تھوڑی دیر تأمل کر کے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لو۔ طباخ نے کہا نہیں حضرت، بس یہی کچھ چاہیے۔ متواتر 3 مرتبہ جب یہی اصرار کیا تو چونکہ حضرت زبان مبارک سے یہ فرما چکے تھے کہ کیا مانگتا ہے، اس لیے اس کو حجرہ مبارک میں لے گئے، اندر سے زنجیر لگا لی۔ نہ جانے پھر وہاں کیسی توجہ دی کہ آدھ گھنٹے کے بعد جب حجرہ کھول کر باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت تک ایک ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ خواجہ صاحب جیسے حجرہ میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لائے۔ لیکن وہ طباخ مدہوشی کی حالت میں تھا اور کچھ دیر بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ موت تو آنی ہی تھی، اس کا وقت مقرر تھا، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ساری عمر تو تباہی کی اور موت کے وقت اس نے خواجہ باقی باللہ بن کر آخرت کے بھی مزے لوٹے۔ اللہ والوں کی صحبت، ان کی توجہ اور پر اثر نگاہ سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور ظاہر و باطن کا رنگ بدل جاتا ہے۔